بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس میں نے آپ لوگوں کے سامنے متعدد احادیث جو بخاری اور مسلم سے لی گئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں لگ بھگ، اور جو تقریباً صحیح احادیث ہیں جہاں تک میرا خیال ہے میں نے وہی احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ جن حدیثوں میں مجھے شک ہے یا ان کو ضعیف کہا گیا ہے ان حدیثوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش ہی نہیں کیا، جیسا کہ مثلاً ایک حدیث ہے جو ایک بہت بڑی اور طویل حدیث کا حصہ ہے، جس میں جو ہے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری تاریخ میں ایک خطبہ دیا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو ہے آپ لوگوں کے اوپر بہت بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں ایک مختصر سی حدیث بھی بیان کی گئی ہے جس میں ارشاد ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے۔ عزیز دوستو، یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے پیش نہیں کی کہ اس حدیث میں بہت سارے شکوک ہیں اور یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف ہے۔ عزیز دوستو، یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے جو پیش کی ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو فحش باتیں اور جہالت کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے لڑنا چاہے یا اس کو گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں اس لیے میرے متھے نہ لگ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک اور جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو خاص طور سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جو خاص روزے داروں کے لیے کھلتا ہے، اور قیامت کے روز ریان دروازے سے آواز آئے گی، ندا بلند ہوگی کہ کہاں ہیں روزہ رکھنے والے لوگ۔ یہ تمام کے تمام لوگ کھڑے ہو کر وہاں حاضر ہوں گے اور ریان دروازے سے داخل جنت ہو جائیں گے اور وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو کوئی اور اس دروازے سے داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جہنم کے تمام تر دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور ایک بھی دروازہ اس کا کھلا ہوا نہیں رہتا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں
اور ایک حدیث میں ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ تینوں طرق بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں عزیز دوستو۔ اسی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے اس میں فرمایا آپ نے کہ جہنم کے تمام تر دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس میں سے ایک بھی کھلا ہوا نہیں رہتا، اور فرمایا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور تمام کے تمام زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے قسم کھا کر فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ عزیز دوستو، یہی وہ فضیلتیں ہیں جو رمضان المبارک کی خاص طور سے فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اور یہی صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ عزیز دوستو، اس کے لیے یہ کوئی جو ہے معمولی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی وہ قرآن جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا۔ عزیز دوستو، یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت ہے جو ہم کو قرآن ملا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ عزیز دوستو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک ایسی رات ہے جو تقریباً 80 سے 85 سال کے برابر بیٹھتی ہے۔ عزیز دوستو، 80 یا 85 سال کے جو ہے دنوں کے برابر بیٹھتی ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی، اور ایک ایک لمحہ بہت بہت عظمت والا ہے۔ عزیز دوستو، اس کو حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر جو ہے اعتکاف کریں، اور اس میں اگر سوتے بھی رہیں گے تو عزیز دوستو اعتکاف اس کے اندر ہم کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ دوسرا طریقہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا یہ ہے کہ رمضان کے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی ہو سکے اتنی عبادت کریں۔ عزیز دوستو، لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں دریائے رحمت جوش مارتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق کی طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے میری رضا کا طالب ہو، ہے کوئی جو جنت کا طالب ہو، ہے کوئی جو جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو، میں اس کو وہ تمام تر چیزیں عطا کر دوں گا جو وہ چاہتا ہے، اور میں اس کو تمام تر ان چیزوں سے محفوظ کر دوں گا جن سے وہ حفاظت چاہتا ہے۔ عزیز دوستو، دنیا کے لیے روزی کی برکت اس میں، عزت کی برکت اس میں، عبادت کے قبول ہونے کے وعدے اس میں، اور عزیز دوستو جہنم سے بچانے کے وعدے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کیے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، رمضان المبارک کی برکتوں کو اور اس کی عظمتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں، بلکہ اس کے روزے رکھ کر اور اس کے رات کے قیام کو کر کے۔ ہاں، ایک حدیث یہ بھی ہے عزیز دوستو، اور متعدد احادیث ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز کو ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا
ایمان اور احتساب کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے تمام تر پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ عزیز دوستو، لیکن واضح رہے کہ وہ تمام تر گناہ جو ہے وہ صغیرہ گناہ مراد ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ و استغفار کرنا شرط ہے، اور ان کو چھوڑنے کا ارادہ اور ترک کر دینا یہ شرط ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم توبہ و استغفار کی بھی کثرت کرتے رہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میں آپ کو اس رات کو حاصل کرنے کے کئی طریقے بتا سکتا ہوں، اور بھی کئی طریقے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا اس نے آدھی رات تک اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنے کے برابر ثواب حاصل کر لیا، اور جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیا اس نے گویا پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ عزیز دوستو، میرا گمان اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی عشاء کی اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو پوری رات پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا تو عزیز دوستو واضح رہے کہ ہم سب کو بہت آسانی کے ساتھ شب قدر ہم کو مل جائے گی۔ اس کے سوا اور بھی ایک صحابی کہتے ہیں کہ جو شخص آدھی رات کے بعد تہجد کی نماز کو پڑھتا ہے گویا اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا۔ عزیز دوستو، میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، رات کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پوری طرح مخاطب ہوتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ۔ وہ حصہ ہے رات کے 3 حصے کرنے کے بعد جب 2 حصے رات گزر جائیں تو اس سے اگلا جو ایک حصہ ہے وہ جو ہے وہ رات کا حصہ اس سے مراد ہے۔ اور شب قدر کی فضیلت یہ ہے عزیز دوستو، یہ مغرب ہی کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور قسم قسم کے سوالات فرماتا ہے، اور جو آدمی اس سے وہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ عزیز دوستو، اس سے پتہ یہ چل گیا کہ اگر ہم رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں، قیام اللیل کریں، تراویح کی نماز پڑھیں، تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم سب کو شب قدر آسانی سے ہاتھ آ جائے گی۔ عزیز دوستو، اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت نمبر 44 میں جو ہے مبارک رات بھی کہا ہے، اور یہ ایسی مبارک رات ہے عزیز دوستو، ایسی مبارک رات ہے کہ اس میں قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا، جو ہماری ہدایت کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا۔ قیامت کے روز جب ہم حوض کوثر کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ نہ کرے ایسا ہمارے ساتھ، ہم قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے والے بن جائیں، اس کے ترجمے و تفاسیر کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ عزیز دوستو، جب حوض کوثر کی طرف لوگوں کی ایک جماعت جا رہی ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہوں گے، اور فرشتے ان کو جو ہے گرز مار مار کر پیچھے ہٹا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ ان کے چہرے اور ان کی پیشانیاں وضو کے اثر سے چمک رہی ہیں، ان کے ہاتھ وضو کے اثر سے چمک رہے ہیں، ان کے پیر وضو کے اثر سے چمک رہے ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ میری امت ہیں، اے فرشتوں ان کو آنے دو۔ تو فرشتے جو ہے جواب یوں دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے اس دین کے اندر کیا کیا بدعتیں شامل کر کے اس کو جو ہے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ پیچھے ہٹاؤ،
پیچھے ہٹاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہے وہ میری امت جس نے قرآن کریم کو پشے پست ڈال دیا تھا۔ آج ہم نے اس کا ترجمہ الٹا کر دیا ہے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ترجمہ نہ پڑھو، تفسیر نہ پڑھو، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عزیز دوستو، بتاؤ کہ جب پنجابی گانے ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں اور دوسری زبانوں میں گانے جو سنتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں، تو کیا قرآن کریم ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا؟ ہم اس قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ضرور ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ آج ہم نے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کی طرف کو پیٹھ کر کے بیٹھ جائیں گے یا قرآن کریم کی طرف کو پیٹھ کر دیں گے۔ مراد یہ نہیں ہے عزیز دوستو، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اصل مراد یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو عمل کے اعتبار سے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو عمل کے اعتبار سے پیچھے ڈال دیا تھا اس قوم نے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو عمل کے اعتبار سے پشے پست ڈال رکھا ہے اور ہم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی آیت یا صحیح احادیث ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے تو اس آیت کو یا حدیث کو ہم منسوخ سمجھیں گے یا اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کریں گے۔ آج ہم نے عزیز دوستو اتنا قرآن کریم سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور امت ہٹتی جا رہی ہے اس سے پیچھے۔ عزیز دوستو، جو دین ان کے اکابر دے رہے ہیں وہ اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو غیر مومن کہہ رہا، کوئی کسی کو غیر مسلم کہہ رہا، کوئی کسی کو انکار کرنے والا کہہ رہا، ایک دوسرے پر عزیز دوستو کفر کے فتوے لگا رہی ہے یہ قوم۔ عزیز دوستو، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے علماء نے ہم کو قرآن اور حدیث سے ہٹا دیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی علماء کو برا نہ کہو، تو آؤ میں جو ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے سخی کو، عالم کو، شہید کو، ان تینوں کو بلا کر ان کا حساب ہوگا اور یہ حساب میں ناکام ہو جائیں گے کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا سو دنیا تم کو مل چکی۔ فرشتوں ان کو لے جاؤ اور اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو۔ پتہ یہ چلا عزیز دوستو، انکار کرنے والوں سے پہلا جو عذاب آئے گا وہ ان تین پر آئے گا۔ وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے حق چھپایا ہوگا، وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے ریاکاری کی ہوگی، وجہ یہ ہوگی کہ یہ جو ہے بہادر بننے کے لیے لڑے ہوں گے، وجہ صرف یہ ہوگی اور کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ آج ہم نے دین کی باتوں کو چھپا لیا اور آج ہم نے علماء کے اقوال کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے ہماری نازل کردہ آیات کو، ہماری نازل کردہ احکامات کو چھپاتے ہیں، ان پر لعنت ہے اللہ کی اور لعنت ہے تمام تر لعنت کرنے والوں کی، الا یہ کہ وہ جو ہے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ عزیز دوستو، مگر بات یہ ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا تو ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ بدعتی کو تو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ شراب پینے والا توبہ کر لیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ گناہ کر رہا، زنا کرنے والا توبہ کر لیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ گناہ کر رہا، چوری کرنے والا توبہ کر لیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ چوری کر رہا، اور جھوٹ بولنے والا توبہ کر لیتا ہے کیونکہ اسے پتہ کہ جھوٹ بول کر میں گناہ کر رہا، اور بے نمازی توبہ کر سکتا ہے، جس نے زندگی میں زکوٰۃ نہ دی ہو وہ توبہ کر سکتا ہے، جس نے زندگی میں حج نہ کیا ہو اور اس پر حج فرض ہو وہ توبہ کر سکتا ہے، جس نے زکوٰۃ نہ دی ہو وہ جو ہے توبہ کر سکتا ہے، جس نے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے ہوں وہ توبہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا کبیرہ گناہوں کا جو ہے
کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، اس لیے امید ہے کہ وہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بدعت کرتا ہے اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ آج ہم نے سنتوں سے لوگوں کو ہٹا دیا اور سنت سے ہٹتے چلے گئے، آج ہم نے بدعتوں پر لوگوں کو لگا دیا اور جو ہے بدعتوں پر جمتے چلے گئے۔ اگر آج ہم کسی سے سنت کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تو زیادہ جاننے والا ہے یا تو زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ عزیز دوستو، پڑھے لکھے کی بات نہیں ہوتی، زیادہ جاننے والے کی بات یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی بات اور احادیث رسول کی بات کر رہا ہو اس کی بات جامع ہے، چاہے اس کے پاس دیوبند کی ڈگری نہ ہو، چاہے اس پر بریلی کی ڈگری نہ ہو، چاہے اس پر کسی کی کوئی ڈگری نہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو، لیکن اس کی بات قرآن اور حدیث سے ملتی ہو اس کی بات مانی جائے گی۔ اور اگرچہ کسی پر بڑے سے بڑے مدرسے کی ڈگری ہو، بڑے سے بڑے ادارے کی ڈگری ہو اور اس کی بات قرآن اور حدیث سے نہ ملتی ہو، عزیز دوستو ایسے لوگوں پر تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو زبردست عذاب کی خبر دی ہے۔ ایسے لوگوں کو تو فرمایا کہ ان کے عذاب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ پارہ نمبر 2 کے اندر پڑھ کر دیکھو عزیز دوستو، سورہ بقرہ کے اندر۔ اس لیے عزیز دوستو قرآن سے جڑیں اور صحیح احادیث سے جڑیں، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہماری کامیابی کا جو دار و مدار ہے دین پر ہے، اور دین جو ہے وہ کتابوں کے اندر ہے، وہ قرآن کریم کے اندر ہے اور صحیح احادیث کے اندر ہے دین۔ اس لیے عزیز دوستو ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو دنیا کے اندر بھیجا گیا، یہ بات واضح رہے کہ وہ صرف بات اللہ کی پہنچانے کے لیے بھیجا گیا، منوانے کے لیے نہیں۔ اس لیے میں نے جتنی بات کہی ہیں وہ میں نے آپ کو منوانے کے لیے نہیں کہی، بلکہ پہنچانے کے لیے کہی ہیں۔ جو بات جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہ قرآن اور حدیث سے میل کرتی ہیں تو ان پر عمل کیا جائے، اور اگر عمل نہ کیا جائے گا تو قیامت کے روز پرشش تم سے ہوگی نہ کہ مجھ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط بات جذبات میں میری زبان سے نکل گئی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمارے دلوں سے خارج کر دے، اور جو حق بات میری زبان سے نکلی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اس کو راسخ فرمائے، اس پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے، اس پر عمل کرنے کی موقع بھی عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔